آثار اور بعض ثمرات بتائیں. جیسے کہیں دھواں اٹھ رہا ہو تو یہ اثرات ہیں کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں آگ لگی ہوئی. کہیں اچھا پھول ہو تو وہاں خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ثمرات ہیں کہ یہاں پھول اچھے ہیں، پھول اچھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کے بعض اثرات اور ثمرات بتائے ہیں کہ جس سے آدمی یہ اندر کی چھپی چیز کے بارے میں معلوم کر سکے کہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ کس سطح کا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے اور وہ چیز اس کے پاس ہو ہی نہیں. وہ موت کا وقت ہے، وہ موت کا وقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ثمرات، کچھ آثار بتائے ہیں تاکہ آدمی اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے، کہیں دھوکے میں نہ رہے، کہیں اس کو دھوکہ نہ ہو، اور وہ یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ شاید میرے پاس تو ایمان ہے اور پتہ لگے کہ ہے ہی نہیں، اور وہ اس بات پر کہیں مطمئن نہ ہو کہ بالکل اچھا ایمان ہے اور پتہ لگا کہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی ضعیف ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کچھ اثرات، ثمرات بتائے ہیں. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ یعنی وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے، وہ یہ نہیں پوچھ رہا، وہ تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لے کے آنا، یقین رکھنا. لیکن وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ایمان کس سطح کا ہے، اور میری ایمان کی کیا کیفیت ہے، اور میرے اندر ایمان صحت مند ہے یا بیمار ہے؟ وہ یہ پوچھ رہا ہے. تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اچھے عمل سے مسرت ہو، جب تمہیں اچھے کاموں سے خوشی ہو، جب تمہیں نیکی سے خوشی ہو، جب تمہیں نیکی سے خوشی ہو، جب تمہیں اللہ کی فرما برداری سے خوشی ہو، جب تمہیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے خوشی ہو، جب تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے خوشی ہو، جب تمہیں واقعی مسلمان اچھا بننے سے خوشی ہو، اور برے کام سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کا حکم توڑنے سے، گناہ سے، اگر تمہیں اس سے رنج ہو اور تکلیف ہو تو تم مومن ہو، تم مومن ہو. یہ ہے ایمان کے اثرات، اور یہ ہے ایمان کا ثمرہ کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے، فرما برداری سے خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کا حکم ٹوٹنے سے اور گناہ کے ہونے سے مجھے رنج ہو رہا. موبائل ٹوٹ جائے تو رنج ہوتا ہے، گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے تو رنج ہوتا ہے، چند ٹکے گم ہو جائیں تو رنج ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے تو رنج ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. اس کی انسان کی دل میں ایک قیمت ہے، لیکن ایمان کی کتنی قیمت ہے؟ تو اگر اللہ کی نافرمانی سے یہ رنج ہو رہا ہے تو ایمان ہے، اور کتنا رنج ہو رہا ہے اس درجے کا ایمان ہے. کتنا رنج ہو رہا ہے، کتنا دکھی ہو رہا ہے، اس درجے کا ایمان ہے. اور نیکی کی زندگی سے، نیک اعمال کرنے سے کتنی مسرت ہو رہی ہے، اللہ کی فرما برداری سے اندر کتنی خوشی آ رہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی آدمی ڈپریشن میں ہو نا، اور کوئی آدمی ڈپریس ہو، تو وہ اچھی نیکی کر لے. اگر ایمان والا ہے تو اس کا اندر خوش ہو جائے گا. جو ابھی اندر مایوس ہے نا، جو اندر اس کی مایوسی آئی ہوئی ہے اور یہ ڈپریشن میں ہے اور یہ ڈپریس ہے، اگر واقعی ایمان والا ہے نا تو اچھی نیکی کر لے. اچھی نیکی سے اس کے اندر خوشی آ جائے گی. ظاہر خوشی آ گئی تو مایوسی ختم، ڈپریشن ختم، ڈپریس ہونا ختم. ہاں اگر ایمان ہی نہیں ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر تو کوئی چیز علاج نہیں، پھر تو گولیاں ہی کھائے گا. ایک وقت کے بعد گولیاں بھی ختم ہو جائیں گی،
کیونکہ ایمان کی ایک خوبی ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں اللہ کی فرما برداری سے خوشی ہوتی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے. ورنہ اللہ میاں نے تو یہی کہا ہے تطمئن القلوب الذین آمنوا، ان کا دل بڑا سکون میں رہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے فرما برداری سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے سے انہیں بڑی سکون ملتا ہے. لیکن کب؟ الذین آمنوا، ایمان والے بھی تو ہوں. ایمان والوں کو یہ دولت ملتی ہے اور دنیا کے پاس یہ دولت نہیں ہے. یہ دولت دنیا کے پاس نہیں ہے کہ نیکی کرے اور خوش ہو جائے، فرما برداری کرے اور اندر سکون آ جائے. دنیا کو تو اس غذا کا پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کو تو اندر کی اس توانائی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یار اتنے خوش. ہاں اس کے پاس نیکی کی غذا ہے، نیکی کی غذا ہے اس کے پاس. تو امام رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہے اس امت پر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات امت تک پہنچائی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان ہے؟ تو فرمایا اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کا حکم پورا کرے گا، نیکی کرے گا اور تیرا دل خوش ہو جائے اور تجھے اس پر مسرت ہو اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹے، کوئی گناہ ہو جائے اور تجھے اس پہ رنج ہو، سمجھو ایمان ہے. اب ہم ذرا اس کا جائزہ لیں. میرے بچے، میری بچیاں، میرا گھر، میری زندگی، بتائیے دنیاوی نقصان ہو تو مجھے کتنا رنج ہوتا ہے، اور یہی اولاد اللہ کا حکم توڑے تو کتنا رنج ہوتا ہے. پتہ لگ جائے گا میں ایمان کہاں ہے. دھوکہ ختم ہو جائے گا. ایمان کتنا ہے اور کس درجے کا رنج ہوتا ہے، کس درجے کی تکلیف ہوتی ہے، اور میری اولاد اللہ کی فرما بردار ہو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور خود اپنی زندگی کا جائزہ لے لے، اپنے دائرہ کار میں دیکھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی جب کوئی نیک عمل کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے تو اس کے دل میں فرحت آ جائے، اس کے دل خوش ہو جائے، فرحت، مسرت، فرحت ہو جائے، خوشی ہو جائے. اور جب اس سے کوئی برا کام سرزد ہو جائے، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اس کو رنج اور غم ہو، اس کو رنج اور غم ہو. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے. یہ وہ طاقت ہے نا جو آدمی کو گناہوں سے روکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے کبھی نہ ہو بچہ زہر کھا لے. بتائیے تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ اور کس قدر تکلیف ہوتی ہے. جب تک کہ اس کے اندر سے زہر کا اثر ختم نہ ہو چین نہیں آتا. جب ایمان صحت مند ہوتا ہے تو گناہ کو آدمی زہر سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہے. زہر سے آدمی کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، گناہوں سے آدمی کی کھربوں سال کی روحانی زندگی برباد ہوتی ہے. تو نقصان تو وہ زیادہ ہے، گھاٹا تو وہ زیادہ ہے. جسم کی موت اتنی بڑی موت نہیں جتنی ایمان اور روحانیت کی موت بڑی موت ہے. لیکن ایمان ہونا کہ پھر آدمی کو رنج ہو کہ بچہ زہر کھا لے، بچی زہر کھا لے، رنج اور تکلیف اتنی جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو چین نہ آئے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے کہ گناہ کا زہر اگر میرے گھر میں کوئی نگل جائے اور کوئی کر لے، مجھ سے ہو جائے اور مجھے اتنا رنج ہو، جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو چین نہ آئے. یہ ایمان ہے، یہ صحت مند ایمان ہے. بس اوقات آدمی ظلمت کے ماحول میں رہتا ہے اور گناہوں کے ماحول میں رہتا ہے، اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں لگتا. آدمی گوبر کے ماحول میں رہے، بھینس کے باڑے میں رہے تو اسے گوبر کی تھوڑی بدبو آتی، اسے تو گوبر کی بدبو نہیں آتی. اور کسی کا مزاج معطر ہو، صاف ستھرا ہو تو وہ تو وہاں جائے گا تو اس کو تو بڑی بو آئے گی. ایسی جب گناہوں کی ظلمت میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ میاں کوئی آدمی گناہ سے بھی رنج میں آتا ہے، کوئی گناہ سے بھی غمگین ہوتا ہے، کسی کو گناہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے.
حالانکہ اللہ کریم کہہ رہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ایمان والے کو گناہ سے گھن آتی ہے، گھن بدبو، جیسے پاخانے سے گندگی سے آدمی کو گھن آتی ہے، ایسی ایمان والے کو گناہ سے بو آتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے رنج اور یہ ہے ایمان۔ اگر گناہ کی وجہ سے رنج اور غم ہو تو یہ ہے ایمان۔ جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حس باقی ہے، جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حس باقی ہے، سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی روح زندہ ہے۔ جب تک آدمی کے ضمیر میں یہ حس موجود ہے، نیکی اور برائی، بدی اور نیکی میں یہ جب فرق محسوس کرنے لگے اس کا ضمیر، تو سمجھو ایمان کی روح زندہ ہے۔ اور یہ احساس اسی کا ثمرہ ہے، یہ احساس کا پیدا ہو جانا یہی اسی ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ اور خوبصورت پھل ہے۔ اللہ ہم سب کو صحت مند ایمان نصیب فرمائے اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔